بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کا شمار ان مشہور انبیاء کرام میں سے ہوتا ہے جنہوں نے تکالیف پہنچنے پر بڑے صبر کا مظاہرہ کیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ایوب علیہ السلام کو خوب مال و دولت، شان و شوکت اور اولاد سے نواز کر آزمایا۔ آپ علیہ السلام اس آزمائش میں پورے اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا ذکر خیر قرآن مجید میں 4 صورتوں میں کیا ہے۔ ارشاد فرمان الہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو بھی ہدایت دی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام جب جوان ہوئے تو آپ کی شادی محترمہ رحمت بنت افراسیم سے ہوئی۔ اللہ رب العزت نے آپ کو ان میں سے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ آپ انتہائی نیک، بکثرت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے اور بڑے ہی صابر و شاکر بندے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ فرمان الہی ہے، ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی بھیجی تھی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت اور اولاد سے نوازا تھا۔ ان نعمتوں کے ملنے پر آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مصائب میں مبتلا کر کے آزمایا۔ آپ علیہ السلام کی ساری دولت جاتی رہی، اولاد بھی فوت ہو گئی اور گھر بار بھی ویران ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر سے کام لیتے رہے اور کبھی شکوہ نہیں کیا۔ آزمائش کی مدت طویل ہوتی گئی، یہاں تک کہ دوست احباب بھی ساتھ چھوڑ گئے اور آپ علیہ السلام سے دور رہنے لگے۔ صرف آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراسیم ساتھ رہیں۔ اس میں کئی اقوال ہیں کہ آپ کتنا عرصہ تکلیف میں مبتلا رہے۔ حضرت وہب بن منبہ کا خیال ہے کہ 3 سال مکمل رہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 7 سال چند ماہ کا عرصہ ہے، اور آپ کو بنی اسرائیل کے کوڑا کرکٹ کی جگہ پھینک دیا گیا، اور آپ کے جسم میں بہت سے کیڑے پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرمایا اور اجر و ثواب سے نوازا اور اب کی تعریف فرمائی۔ حمید نے کہا ہے کہ 18 سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے، اور صدی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا اور ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے۔ آپ کی بیوی راکھ لا کر آپ کے جسم کے نیچے بچھا دیتی، اور جب تکلیف کی مدت زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی کہنے لگی کہ اے ایوب، آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے نجات دے اور یہ آزمائش ٹال دے۔ تو جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت و سلامتی سے نوازا، تو کیا میں 70 سال بیماری پر صبر نہیں کر سکتا؟ تو آپ کی اہلیہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت و مزدوری کرتی، اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ کے کھانے کا انتظام کرتی تھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے سخت آزمائش انبیاء کرام علیہ السلام پر، پھر لوگوں میں سب سے زیادہ نیک لوگوں پر، اس کے بعد جو ان سے کم درجہ کے ہوں ان پر آتی ہیں۔ انسان پر اس کے دین ایمان کے مطابق آزمائش آتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو اس پر آزمائش بھی سخت آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ پر آنے والے مصائب اور ان پر صبر ضرب المثل بن گئے۔ آخرکار جب بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی تو آپ نے اللہ عز و جل کے حضور صحت کے لیے دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، مجھے تکلیف دہ بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اور ایک اور جگہ ہے، اے میرے رب، بے شک شیطان نے مجھے سخت تکلیف اور پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں گڑ گڑا کر اپنی صحت اور مصائب دور ہونے کے لیے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے فرمایا کہ جہاں آپ تشریف فرما ہیں وہیں اپنے پاؤں کو زمین پر ماریں، اس سے ایک چشمہ جاری ہو جائے گا
جس سے آپ غسل کریں، بیرونی سب بیماریاں دور ہو جائیں گی، اور اسی چشمہ کے پانی کو پئیں، اندرونی بیماریوں سے شفا مل جائے گی۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائی۔ فرمان الہی ہے، چنانچہ ہم نے ان کی دعا سن لی اور ان کی بیماری دور کر دی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، ہم نے انہیں کہا اپنا پاؤں زمین پر مارو، یہ ٹھنڈا پانی نہانے اور پینے کے لیے ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام صحت ملنے کے بعد ایک مرتبہ غسل فرما رہے تھے، اتنے میں سونے کی ٹڈیوں کا ایک جھنڈ آپ پر آ گرا۔ آپ ان سونے کی ٹڈیوں کو مٹھیوں بھر بھر کر کپڑے میں ڈالنے لگے۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، اے ایوب، کیا میں نے تمہیں اس دولت سے مستغنی نہیں کر دیا جو تم دیکھ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کیا، جی ہاں اے میرے رب، لیکن میں آپ کی رحمت اور برکت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے سخت بیماری کی حالت میں بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں کمی نہیں کی اور مصائب اور بیماری پر بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ کے صبر کرنے کی خوب تعریف فرمائی اور آپ کے تمام مصائب دور فرما دیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خاندان اور مال و دولت سے بھی نوازا اور حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعہ کو بعد میں آنے والوں کے لیے نصیحت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے، بے شک ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والا پایا، وہ بہت ہی نیک بندے اور اپنے رب کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے۔ ایک اور جگہ ہے، اور انہیں نہ صرف ان کی اہل و عیال دیے بلکہ ان کے ساتھ اپنے خاص مہربانی سے ایسے ہی اور بھی عطا فرمائے تاکہ یہ واقعہ ہماری عبادت کرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بن جائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی رحمت آپ کی بیماری کی حالت میں بھی آپ کے ساتھ رہیں اور آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ کی وہ بیوی آپ کی صحت کی شدید خواہش مند تھی اور ہر وقت بیماری سے شفا کی تلاش میں رہتی تھی۔ شیطان نے ان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انہیں شفا کا ایک شرکیہ عمل بتایا۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام کو وہ عمل بتایا جس پر آپ غصہ ہوئے اور کہا کہ وہ شیطان تھا اور تم شیطان کی باتوں میں کیوں آ گئی؟ اور ساتھ ہی یہ قسم اٹھا لی کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی تو میں تمہیں 100 کوڑے ماروں گا۔ چنانچہ آپ جب تندرست ہوئے تو قسم پوری کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام کی شریعت میں قسم کا کفارہ نہیں تھا بلکہ قسم توڑنے کی سزا 100 کوڑے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی قسم پوری کرنے کا ایک ایسا راستہ بتایا جس سے آپ کی قسم بھی پوری ہو گئی اور آپ کی بیوی بھی سخت سزا سے بچ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لی اور اسے ایک مرتبہ اپنی بیوی کے جسم پر مار کر اپنی قسم پوری کر لے اور انہیں تکلیف بھی نہیں ہوئی۔ چونکہ حضرت ایوب علیہ السلام اور ان کی بیوی بڑے متقی، پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کرنے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا راستہ نکال دیا جس میں دونوں کے لیے سہولت تھی۔ فرمان الہی ہے، اور جو آدمی بھی اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے ہاتھوں میں تنکوں کی ایک جھاڑو لے کر اس سے اپنی بیوی کو مارو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائش میں کامیابی کے بعد دین ابراہیم علیہ السلام پر قائم رہے۔ آپ 93 سال کی عمر میں اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے اپنے بیٹے حومل اور اس کے بعد بشر کو بھی اپنا جانشین مقرر فرمایا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کی پسند ہوئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔